السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسماعیل حاضر ہوں آج کے حالات حاضرہ کے پروگرام سے، اور آپ دیکھ رہے وائس آف کینیڈا۔ آج ہم نے جو ٹاپک چوز کی اپنے ڈسکشن کے لیے، وہ ایک بہت ہی نہایت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے جو کل قومی اسمبلی سے جو بل پاس ہوا ہے منی بجٹ کے حوالے سے، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب بھی موجود تھے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے، اپنے ایکسپرٹ سے، کہ وہ کیا تاثرات اور کیا خیالات رکھتے ہیں اس بل کے حوالے سے۔ ان سے مختلف سوالات ہم پوچھیں گے اور ان کا نظریہ ہم جانیں گے اس بل کے حوالے سے۔ تو ہمارے پاس اس وقت ایک نہایت نوجوان ایکسپرٹ اقصیٰ موجود ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ اقصیٰ، جیسا کل آپ نے دیکھا ہے کہ قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا ہے منی بجٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو میرا اس حوالے سے آپ سے یہی سوال ہے کہ حکومت کو منی بجٹ پاس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، جبکہ جون جولائی میں یہ لوگ آلریڈی ایک جو نارملی جو بجٹ یہ لوگ پاس کروائے، تو منی بجٹ کی کیا ضرورت تھی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اسماعیل صاحب مجھے موقع دینے کے لیے، اس نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ تو اس کے کچھ ملٹیپل ریزنز ہیں کہ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نارمل بجٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے، ہماری جو حکومت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے لیے جو ہے وہ گئی تھی۔ 6 بلین ہمیں ملنے تھے اس مد میں، اور ابھی تک 2 بلین مل چکے ہیں۔ تو جو ہماری سٹالڈ پیکج تھا اس مد میں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہمارا پیکج سٹالڈ ہو چکا ہے وہ دوبارہ دیا جائے، اس کے لیے کچھ اسٹرنجنٹ پالیسیز رکھی گئی آئی ایم ایف کی طرف سے۔ ان پالیسیز کی مد میں حکومت کو یہ پیش کرنا پڑا کہ آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ تقریباً جو 700 بلین روپیز کے قریب ایگزمپشنز دی گئی ہیں عوام کو، ان ایگزمپشنز کو ریزالو کر دیا جائے، وہ ایگزمپشنز ہٹا لی جائیں اور یہ ٹیکس لیوائی کیے جائیں تاکہ ہمارا ٹیکس نیٹ انکریز ہو۔ اوور آل جب بھی کوئی اسٹرکچرل پروگرام دیا جاتا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، تو اس اسٹرکچرل پروگرام میں یہ ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ کا اوور آل ٹیکس نیٹ انکریز ہونا چاہیے، اور آپ کی جو جتنی بھی ایگزمپشنز ہیں ان کو منیمائز کرنا چاہیے، سبسڈیز کو کٹ کرنا چاہیے۔ تو ان کو کٹ کرنے کے لیے اور ٹیکسز کو لیوائی کرنے کے لیے حکومت کو ضرورت پیش آئی کہ وہ یہ پریزنٹ کریں۔ آلریڈی حکومت آئے روز نیو ٹیکس امپوز کر لیتے، چیزوں کے جو ریٹس ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتے جا رہے، تو اس میں مزید مختلف اشیاء پہ ٹیکس بڑھائے گئے ہیں، تو اس میں کون کون سی اشیاء شامل ہے اور یہ کیوں بڑھائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں ضرورت کی اشیاء جو ہیں، موسٹلی جو لوگوں کے جو روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء ہیں وہ شامل ہیں۔ جیسے کہ شوکت ترین نے اپنی بجٹ ڈیبیٹ میں بھی یہ چیز مینشن کی ہے کہ مشینری، فارماسیوٹیکلز، پولٹری، لائف اسٹاک اور فوڈ آئٹمس بیسکلی جو ہیں ان کے اوپر ٹیکسز لیوائی کیے گئے ہیں۔ میکسیمم جو چنک آف ٹیکسز ہے وہ مشینری اور فارماسیوٹیکلز پہ جو ہے وہ اپلائی کیا گیا ہے، اور اس مد میں حکومت جو ہے کین گین دا کٹی آف آلموسٹ 71 بلین۔ دیٹس وائی دے ہیو امپوزڈ دا ٹیکسز آن ڈیلی آئٹمس اینڈ فوڈ اسٹاک۔ اور اس مد میں کہ فوڈ اسٹاکس اور ان چیزوں کو، فارماسیوٹیکلس کو کیوں ٹارگیٹ کیا گیا، موسٹلی جو ہماری امپورٹس ہیں آج کل وہ فوڈ آئٹمس سے ریلیٹڈ ہیں اور فارماسیوٹیکل سے ریلیٹڈ ہیں، اور جب بھی چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اس پہ مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ہمیں اپنے کنٹری میں وہ چیز کرنی پڑتی ہے، اس پہ ٹیکسز لیوائی کرنے پڑتے ہیں، تو اس لیے فوڈ آئٹمس کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ اچھا، کل جو تھے باقی بھی اور بلز پاس کیے گئے، لیکن ہم منی بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اپوزیشن نے بھی کافی مطلب اس چیز کو اپوز کی، لیکن وہ اس بل کو روک نہ سکے پاس کرنے سے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اپوزیشن میں کیوں یونٹی نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ اسماعیل صاحب کے زیادہ تر ہمارے ملک میں ٹریڈیشنلی جو فالو ہوتا ہے وہ ایک اپوزیشن لیگ پولنگ والی فالو ہوتی ہے، ٹو ریسٹرین دا گورنمنٹ ٹو ناٹ ایکٹ۔ ہمارے ہاں ہیلدی اپوزیشن نہیں ہوتی۔ ہیلدی اپوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن نے اگر کوئی چیز اپوز کرنی ہے تو وہ نیشنل گڈ ول کے لیے ہونی چاہیے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اپوزیشن کے پرسنل بینیفٹس اور پرسنل انٹرسٹ آ جاتے ہیں اس چیز میں، اور اگر
اپوزیشن کا نمبر مطلب وہ تبھی میکسیمم گین کر سکتے تھے اگر ان میں یونٹی ہوتی. اب جس طرح کے ریسنٹ اپوزیشن لیڈرز کے بیانات کو دیکھ لیا جائے تو ان بیانات سے مطلب ان کے درمیان بھی بہت سارے کلیشز ہیں. جس طرح کے جو الائنس تھا ابھی یہ ریسنٹلی پی ڈی ایم کا بالکل, تو یہ بھی بریک ہو گیا اور ان میں بھی یونٹی نہیں رہی. تو جب ان میں یونٹی نہیں ہوگی تو یہ یونیفائی کیسے کر سکیں گے کامن انٹرسٹ پہ, پبلک کے انٹرسٹ میں کس طرح سے بات کر سکیں گے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کے پاس نمبر آف سیٹس اتنے نہیں ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو اپوز کر سکیں. اور اس لیے کوئی بھی امینڈمنٹ کے لیے بل, کوئی بھی پریزیڈینشیل ایکٹ جب آتا ہے, پریزیڈینشیل آرڈیننس جب آتا ہے تو وہ بغیر کسی مطلب اپوزیشن کے وہ پاس کر دیا جاتا ہے. جی, منی بجٹ تو پاس کر لیا آلریڈی. عوام جو ہے وہ کافی پسی ہوئی ہے مختلف چیزوں سے, کبھی ایک ٹیکس تو کبھی دوسرا ٹیکس. اس منی بجٹ سے عوام کے کیا ریئیکشن ہے, کیا ریئیکشن ہوں گے؟ جو ہمارے پاس منی بجٹ میں ٹیکسز لیوائے کیے گئے ہیں وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں ٹیکسز ہیں. اور انڈائریکٹ ٹیکسز موسٹلی انفلیشن ریٹ کو انکریز کر دیتے ہیں, اور انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو افیکٹ کرے گا کیونکہ وہ کامن ڈیلی یوسیج کی چیزوں پہ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ عوام نے جو چیزیں ڈیلی بیسس پہ پرچیز کرنی ہیں وہ ان کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا. تو جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ مطلب ایک ماچس کی ڈبی سے لے کر راشن کی آئٹمس تک ہر چیز پر ہوتے ہیں. اور جب فوڈ آئٹمس اتنی زیادہ انوالو ہوں گی, لائف سٹاکس انوالو ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی عوام پہ انفلیشن ریٹ کا پریشر آئے گا اور عوام ڈیفینیٹلی ریٹیلیٹ کرے گی. ایک بیک لیش آئے گا جو گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑے گا. آلریڈی انفلیشن ریٹ 11% یعنی ڈبل ڈیجٹ میں آلریڈی ہے, اور پھر اس سے تو اور بڑھنے کے چانسز ہیں جب اتنے ایگزمپشنز کو ریزالو کر دیا جائے گا. اچھا, جو ٹارگٹس ان لوگوں نے منی بجٹ میں بھی مطلب اپنے سیٹل کیے کہ جو کہ IMF کے شرائط بھی تھے, تو کیا یہ حکومت وہ پوری کر پائے گا کہ نہیں؟ IMF کے شرائط کی جہاں تک بات کریں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 700 بلین کی ٹیکس ایگزمپشنز کو آپ نے ریزالو کرنا ہے. تو آپ کا جو اسٹالڈ آپ کی ہے وہ جو آپ کو ایڈ ملنی ہے وہ ریوائیو ہو جائے گی. تو اب بات یہ ہے کہ جو ٹیکسز لیوائے کیے گئے ہیں وہ ملتے ہیں, وہ ٹیکس نیٹ انکریز ہوتا ہے یا نہیں, اور اگر ٹیکس نیٹ میں مطلب اوور آل یہ 700 بلین کی ایگزمپشنز ریزالو کر سکتے ہیں تو تب ہی جو IMF کی بورڈ میٹنگ جو ابھی 12 جنوری کو ہونی تھی وہ ابھی پوسٹ پون ہو کے انہوں نے اینڈ آف دا منتھ پہ لے گئے. ایک بورڈ گورنرز کی میٹنگ ہوگی, پھر یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی کہ آیا گورنمنٹ نے وہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کے اکارڈنگلی جو ہے وہ چیزیں لے کے آئے ہیں یا نہیں, یا پھر ٹیکس نیٹ انکریز ہوا ہے یا نہیں, تو وہ بورڈ آف گورنرز ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن فی الحال کے لیے گورنمنٹ کی کوشش تو یہی ہے کہ ان کی شرائط کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے گا. اچھا, اس کا اثر آپ کیا دیکھتی ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے, لازمی بات ہے KP میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ PTI کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا, ابھی اور بھی جو 18 اضلاع اس میں الیکشن ہونا باقی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ اس پہ بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جو مارچ میں 18 اضلاع میں اور الیکشن ہونے والا ہے تو اس پہ اس کا کوئی اثر ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو IMF کس طرح سے آگے گئی اور PTI کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں مطلب جو عوام کی ایکسپیکٹیشنز تھیں ان پہ ابھی تک پورا نہیں اتر سکی یہ گورنمنٹ. اور سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے. جس طرح کے ہائیڈرو کاربنس کی پرائسز میں انہوں نے انکریمنٹ کیا ہے اور ہائیڈرو کاربنس کا اوور آل پوری مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ آتا ہے, تو عوام ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹیشن سے یہ بہت پیچھے ہیں ابھی. تو عوام ڈیفینیٹلی اب اگر کوئی چیز اپنا رائٹ یوز کر سکتی ہے تو وہ ووٹ کی فارم میں کر سکتی ہے, اور اگر اپنا کوئی رسپانس دے سکتی ہے گراس روٹ لیول پہ تو وہ ووٹ کی فارم میں. اور ڈیفینیٹلی وہ پھر جب ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوں گی تو ان کا رسپانس تو نیگیٹو میں ہوگا, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو فار فیوچر فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا, اکثر اس بجٹ سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ حکومت کہیں نہ کہیں کنفیوز ہے, کبھی کیا کوئی ڈیسیجن کر لیتے کبھی کیا, تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہے کہ حکومت کی اتنی بڑی کنفیوژن ہے کیوں؟ کیا ان کے پاس کوئی اتنی اچھی پالیسی نہیں ہے فائنینس کے حوالے سے؟ جس طرح اس سے پہلے جو حکومتیں گزری وہ بھی تو انہوں نے اس طرح کی کوئی بجٹ مطلب ہم نے نہیں دیکھا, اور جس طرح کنفیوژن کا شکار یہ گورنمنٹ ہے, باقی گورنمنٹ میرے خیال میں نہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتی ہے؟
یہ کنفیوژن تو ہم دیکھ سکتے ہیں بڑے ٹینجیبل پروفس کی فارم میں، جس طرح سے ہمارے فائنانس منسٹرز چینج ہوئے ہیں جلدی بالکل چینج ہو رہے ہیں جلدی. اور یہ کنفیوژن ہمیں صرف فائنانس میں نہیں، اوور آل جو ہے وہ پورے کے پورے اسٹیچو آف لیجسلیشن اینڈ ایگزیکٹوس میں نظر آتی ہے. کیونکہ مطلب جہاں تک دیکھا جائے تو پولیٹیکل میچورٹی کی ابھی ضرورت ہے اس گورنمنٹ کو. نیسنٹ ہے یہ گورنمنٹ اور پولیٹیکلی میچور ود ٹائم ہو جائے گی. جو پچھلے گورنمنٹس تھیں انہوں نے کافی ٹینیورس اسپینڈ کیے اور وہ پولیٹیکلی میچور ہوئیں گریجولی. تو جب یہ گورنمنٹ پولیٹیکل میچورٹی کی طرف جائے گی تو ڈیفینیٹلی یہ پھر سالڈ اسٹیپس لے گی اور اس میں سسٹینیبلٹی بھی آئے گی، اسٹیبلٹی بھی آئے گی، ایک پراپر گروتھ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو ایکسپیکٹ فرام دیم کہ وہ پولیٹیکلی میچور ہوں اور بڑے ٹینجیبل ڈیسیژنس لیں. اب اگر ہم ان کی ٹیم کی طرف دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس بہت ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، جس طرح شوکت ترین آلریڈی پہلے بھی ٹینیورس میں کام کر چکے ہیں ایز اے فائنانس منسٹر. تو پھر اس کنفیوژن کی تو ضرورت نہیں تھی. تو دیر از سم تھنگ کہ ہمیں ٹو پونڈر اپون. اور جس طرح رضا باقر ہیں تو وہ پہلے بھی کام کر چکے ہیں فارن کنٹریز میں. ہمارے پاس ایجپٹ کی ایگزامپل ہے کہ جب وہ اکنامک ریسیشن میں تھا تو انہوں نے وہاں پر کام کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری ٹیم ہے فائنانس کی اوور آل ایکسپیرینس لوگ تو وہ ہیں، لیکن ہمیں ایک ایکسپیرینس لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے جس کے انڈر جو ہے وہ کنفیوژن کم سے کم ہو اور اسٹرانگ ڈیسیژنس لیے جا سکیں. حفیظ شیخ ہمارے پاس ہیں، وہ بھی آلریڈی ایجپٹ میں کام کر چکے اکنامک ریسیشن کے دور میں. اس ایجپٹ کو پروگریس اور گروتھ کی طرف لے کے جانے میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے اور اسی ریسیشن سے بھی پاکستان بھی گزر رہا تھا. ہمارے پاس آل دو فگرز اس طرح کے ہیں، جس طرح کہ ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی امپروومنٹ کی طرف کیا، ہمارے فارن ریمیٹنسز بھی امپروومنٹ کی طرف گئے. ہمارے پاس جو ہے وہ اوور آل اکنامک گروتھ بھی ہو رہی ہے. اوور آل جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں بھی ریسیشن ہے ڈیو ٹو کووڈ اینڈ ڈیو ٹو پینڈیمک. جی یو ایس میں بھی 7% وہ ریٹ انکریز ہوئے، لیکن جس طرح پاکستان میں ہو رہے تو کنفیوژن تو ڈیفینیٹلی ہے اور اسٹرانگ ڈیسیژنس کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ اسٹرانگ لیڈرشپ ہو، اپنے مطلب ود آن وار فوٹنگس ڈیسیژن لے اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ سسٹینیبلٹی اور اسٹیبلٹی کے ساتھ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کو اس چیز پہ یا مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے فرام دا اپر ہیرارکی ٹو ڈاؤن گراس روٹ لیول تک ہمیں پالیسیز کی ضرورت ہے، لیجسلیشنز کی اپر ہیرارکی میں اور امپلیمنٹیشن کی لوئر ہیرارکی میں ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ہمیں انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کی شرح کم سے کم کرنی چاہیے اور ڈائریکٹ ٹیکسز سے اپنا ٹیکس نیٹ انکریز کرنا چاہیے. ہمیں جس طرح کہ ابھی ہم نے ٹیکس ریفارمز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے ہیں ریجنل ٹیکس آفیسز پالیس کی ہیلپ سے اور ٹیکس نیٹ انکریز کرنے کے لیے، تو ان پہ ایمفیسائز کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ سے زیادہ لیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو لوگ ڈیفینیٹلی جن کے اوپر ٹیکس لیوائے ہوتا ہے، منی ٹیکسز، انکم ٹیکسز لائک پراپرٹی ٹیکسز، کسٹم ٹیکسز، تو وہ ٹیکسز تو ہمیں ریسیو کرنے چاہیے. ان سے ڈیفینیٹلی ٹیکس ایویڈرز کو پکڑنا چاہیے. جو جتنی بھی انفارمل اکانومی ہے اسے فارمل کرنا چاہیے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی ہمارے کمبرسم لاز ہیں ٹیکس کے، ان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے لیے ہنڈرنس کا باعث نہ بنے. وہ ان کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ میکانزم ہو تاکہ وہ فالو کر کے اپنے ٹیکسز دیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فیڈرل اور ریجنل جس طرح کی پروونشل ٹیکس کی ہے نا، جس طرح گڈز اینڈ پروڈکٹس کی ڈیفینیشن میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے ہمارے ملک میں. تو گڈز اینڈ پروڈکٹس کی ڈیفینیشن میں، گڈز اینڈ سروسز کی ڈیفینیشن میں ڈفرینس ہونا چاہیے. سروسز کا ٹیکس سینٹر نے لینا ہے اور گڈس کا پروونس نے لینا ہے، تو اس میں ڈفرینس ہونا چاہیے. مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ پروونس کے ڈومین میں کیا چیز آ رہی ہے اور فیڈرل کے ڈومین میں کیا چیز آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز، ڈائریکٹ جو ہے وہ کامن پیپل کے اوپر برڈن کا باعث بن رہے ہیں، تو انڈائریکٹ ٹیکسز کم سے کم ہونے چاہیے. نمبر 1 تو یہ بات. نمبر 2 ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہارڈرز کو کنٹرول کرنا چاہیے. جس طرح کہ شوگر مافیا ابھی ہمارا جو ہے وہ بالکل سرگرم، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. ویٹ جس طرح سے پہلے اس میں ڈیفیشنسی آئی تھی، ویٹ اسٹاکس اور ہارڈنگ اور یہ سارا کچھ، تو ہارڈر پہلے تو بالکل کہہ رہے تھے کہ ہم خود کفیل ہو چکے، چینی میں بھی، گندم میں بھی، اور پھر اچانک
وہ ایک آ گئی کہ پھر کرائسس، پھر گندم میں کمی ہے، چینی میں کمی ہے، باہر سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑے. بالکل. تو ہم اس سے آرڈرس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پرائس لسٹ اویزاں ہوں ہر مارکیٹ کے اندر، تاکہ یہ جو لوگ لوکلی انکریز کر رہے ہیں پرائس گڈس کی پروڈکٹس، وہ مطلب پتہ ہو. اور اس مد میں جو ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریٹرز اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ وہ انسپیکشن سرویز کریں، پرائس لسٹ کو دیکھیں کہ آیا جو گورنمنٹ نے پرائسز دی ہیں یہ ان کے اکارڈنگ کی چیز، کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس مد میں بہت فائدہ لے رہے ہیں پرائسز انکریز ہونے کی. اتنی پرائسز ہیں نہیں جتنی بڑھائی کے بتائی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ کرنا چاہیے جب انسپیکشن سرویز ہوں گے تو لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس کا پتہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ہم ٹھیک ہے جب بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کسی چیز کی شرح بڑھتی ہے تو وہ ہمیں اپنے نیشنل لیول پہ بھی امپوز کرنی پڑتی ہے، لیکن اس میں بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہائیڈرو کاربنز اتنے ہی بڑھ رہے ہیں جتنے یہاں پر ہم ان کو انکریز کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر یہ 3 سے 4 اسٹیپس جس طرح کہ ٹیکس ریفارمز، ہارڈنگ اینڈ انسپیکشن سرویز، اگر ہم یہ چیز کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی حد تک انفلیشن ریٹ پہ قابو پا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اقصیٰ کہ آج اپنے قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا اور ہمارے ناظرین کو منی بجٹ پہ آپ نے ایک کمپریہنسولی اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. حکومت کے اس اقدامات سے ظاہری بات ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے اس پہ کافی فرق پڑے گا. آلریڈی عوام مہنگائی کے پسے ہوئے ہیں، اس طرح کے اور ٹیکسز اس پہ امپوز ہوں گے تو ظاہری بات ہے عوام پہ اس کا اثر انداز ہوگا. آج کا ہمارا پروگرام ہی پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.